نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 274 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا الذین، وہ لوگ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، باللیل رات کو، والنہار اور دن کو، سرًا پوشیدہ طور پر، وعلانیۃ اور ظاہری طور پر، فلہم اجرہم، بس ان کے لیے ان کا اجر ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے ہیں، ولا خوف علیہم، نہ ان پر خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غم کریں گے۔ یہاں پر یہ آیت الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، اس سے بہت سارے مسائل ہو گئے۔ جیسے پہلی چیز، یہ اس آیت کا شان نزول حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ دیگر معالم التنزیل میں ابن کثیر نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تین اقوال ہیں۔ یہ آیت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ ان کے پاس 4 درہم تھے، انہوں نے ایک رات کو خرچ کیا، ایک دن کو خرچ کیا، ایک چھپا کے خرچ کیا اور ایک اعلانیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم تھے، انہوں نے 10,000 درہم رات کو خرچ کیے، 10,000 دن کو خرچ کیے، 10,000 درہم انہوں نے خرچ کیے اعلانیہ اور 10,000 درہم انہوں نے چھپا کے خرچ کیے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، انہوں نے بھی اسی طرح خرچ کیے تھے۔ بعض نے لکھا ہے یہ، اور اس کی سے پچھلی والی آیت یہ نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبوک کے موقع پر جو اللہ کے راستے میں دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو ابوبکر صدیق نے عرض کی اللہ کے پاک پیغمبر، گھر میں آپ اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ تو لے آیا ہوں۔ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو فرمایا الذین ینفقون، تو اس آیت نے ایک مسئلہ واضح کر دیا کہ صدقے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، اور جس چیز کا وقت متعین شریعت نہ کرے، شارع علیہ الصلوۃ والسلام نہ کرے، اللہ نہ کرے، اس کے لیے وقت مقرر کرنا، یہ تو اللہ کے حق کے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حق کو اپنا حق کر لینا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے حق کا انکار کر دینا ہے نا، کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک چیز کا وقت مقرر ہی نہیں کیا، ہم اس کا وقت مقرر کر لیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا وقت مقرر کیا ہے، ہم اس کے وقت مقرر کو چھوڑ دیں، اپنی مرضی کریں، تو یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حق ہے۔ عبادت کے لیے وقت کی تعیین کرنا یا نہ کرنا، یہ اللہ کے رسول کا حق ہے۔ تو اللہ نے کر دیا، ینفقون اموالہم، وہ خرچ کرتے ہیں دن رات، صبح و شام، کوئی تعیین نہیں ہے کب، ہر وقت صدقہ کر سکتے ہیں، ہم جمعرات کو ہی صدقہ کریں، پھر ہر چیز خرچ کر سکتے ہیں، ہر چیز اللہ کے راستے میں قبول ہے، تو ہم وہ کالی سیری دینا اس کو عبادت سمجھتے ہیں کہ یہی صدقہ ہوتا ہے، پھر وہ صدقہ دینے والے کے سر کے اوپر سے گھمانا یا اس کا ہاتھ لگوانا، تو یہ ان کی تو شریعت میں کہیں پر تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو دن اور رات اللہ کے راستے میں خفیہ اعلانیہ جو جیسی چاہے اللہ کے راستے میں دے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، ریا کی، کسی کو تکلیف دینے کی، گالیاں پہنچانے کی، احسان کی، یہ نیتیں نہیں ہونی چاہیے۔ نیتیں ٹھیک ہوں دن اور رات میں، اور یہ تیسرے دن ہی دینا ہے، یہ 21ویں دن ہی دینا ہے، یہ مرنے کے بعد 40ویں دن دینا ہے، یہ سال کے بعد دینا ہے، تو یہ شریعت نے تو اوقات صدقہ کے متعین ہی نہیں کیے۔ یہ اس ماہ کی 11 کو دینا ہے، یہ اس ماہ کی 23 کو دینا ہے چاند کی، تو یہ تو شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ نے جب وقت مقرر نہیں کیا تو پھر جب چاہیں، جو چاہیں، جیسے چاہیں، ہاں دینے کے لیے آپ نے دیکھنا ہے۔ اگر تو ہے فرض تو پھر زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فطرانہ ہے، قسم کا کفارہ ہے، تو پھر وہ غریب اور مسکینوں کو دیکھ کر دینا ہے، مستحق کو تلاش کر کے دینا ہے، پھر اس میں سے مسلمان دیکھ کر دینا ہے، پھر مسلمانوں میں سے افضل جو نماز پڑھتے ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کو دینا ہے۔ اور صدقات نفلیہ تو آپ دے سکتے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقدار ہے زکوٰۃ کے لیے، تو ایسے نہیں، جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، اس کے لیے مسلمان اور کافر دونوں برابر ہیں، مسلمان کو دینا افضل ہے۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں دن اور رات، اعلانیہ اور خفیہ،
تو وہ وَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. کس چیز کا؟ مال کی خوف ضائع ہو جانے کا. اللہ قیامت میں دن کیا کریں گے اس کا؟ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، غمزدہ بھی نہیں ہوں گے کہ ہمارا مال ضائع ہو گیا. نہیں، اس پر افسوس نہیں ہوگا. ضائع ہونے پہ افسوس ہوتا ہے، یہ تو ضائع نہیں ہوا اور قیامت میں اس کا بدلہ ملے گا، اس پر تو خوشی ہوگی. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ غم زدہ ہوں گے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا